من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے. وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کو. وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے. اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی، اور وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا. وآخر دعوانا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دین میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए। जरा पढ़ते सब मदारी हो जाए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ना रूमी ना अर्शे बरी, ना लोए मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए। खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मोहन में ऐसे मनन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। सजाए मोहन में ऐसे मनन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले।
سواب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ یہ مہینہ جس طرح پہلا مہینہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ ربیع الثانی کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک وہ 12ویں کو منایا جاتا ہے، اور حضرت غوث اعظم کی 11ویں جو ہے وہ 11 تاریخ کو منائی جاتی ہے، نام ہی اس کا 11ویں ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی ایک تقریب ہے۔ ایصال ثواب ایک بنیادی شے ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو میرے جیسا عاصی اور گناہگار ہو، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ بندہ جو عاصی گناہگار ہوتا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی دعا پیچھے کسی کی پہنچ جائے، یا اس کے لیے کوئی اچھا کام اس کو پہنچ جائے تو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ شے۔ اس لیے ایصال ثواب کرنا مردوں کے لیے یہ اہل ایمان کا پر زمانے سے طریقہ چلا آیا ہے، اور جہاں نہ ہو اس کے بارے میں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود۔ تو ان فاتحہ اور درود پڑھی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان کے جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے اپنے طریقے سے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک اچھی شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے، وہ اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے اعمال منقطع نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر میت جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اعمال منقطع نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بیٹا بھی ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا ہو جو باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، تو باپ کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، باپ کی توجہات اس کے شامل حال ہوئی رہتی ہیں، اور باپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو بھی اس نیکی کا صلہ ملتا رہتا ہے، اس پر بھی اللہ کے انعام ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے، ثواب پہنچانے والے کے لیے بھی اور جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک اچھا عمل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم اس طرح کرو، ام سعد ان کی خالہ تھی، ان کے لیے کوئی سال ثواب کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ایک کنواں ان کے لیے ان کے نام پر کھدوا دو اور کہہ دو حاضی لام سعد، یہ کنواں ام سعد کے نام ہے۔ تو ام سعد کے نام وہ ہو گیا، تو پھر گویا وہ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے ام سعد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلانے کے لیے ہے، تو وہ اسی معنی میں ہم کرتے ہیں، یعنی غوث پاک کی 11ویں یہ وہی ہے حاضی لام سعد والی کیفیت ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، تو ام سعد کے لیے ہو، حضرت غوث اعظم جیلانی کے لیے ہو، حضرت مجدد الفسانی کے لیے ہو، داتا علی اجمیری کے لیے ہو، یا حضرت معظم کے لیے ہو، یا ام سعد کے لیے ہو، ساری باتیں ایک ہی ہیں کہ بھئی مقصد یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ ظاہر ہے کہ ام سعد کو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں، ام سعد تو فوت ہو گئی تھی اور ان کو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، فائدہ تو لوگوں نے اٹھانا تھا، لوگ آگے فائدہ اٹھاتے اور وہ اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب ان کو ملتا رہتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ام سعد کی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ 11ویں غوث پاک کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غوث پاک کو اس 11ویں کو کھاتے ہیں یا ان کے سامنے کوئی ہمارے چاول لے جا کر رکھے جاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ لوگوں نے کھانا ہے، ہم نے کھانا ہے، غرباء مساکین نے کھانا ہے، یا ضیافت کے طور پر سب نے کھانا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس عمل کا جو ثواب ہے وہ 11ویں والے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ 11ویں والے کو اس کا ثواب پہنچے، نہیں ہے کہ فرشتے دیگ اٹھا کر لے جائیں اور ادھر ان کے سامنے رکھ دیں، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ کسی کی مراد ہوتی ہے اور نہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے جو عام متعارف چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپنے طور پر ایک معنی پر حمل کر لینا اور پھر اس معنی پر حمل کر لینا جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ اپنی خود ساختہ بات ہے۔ مومنین جتنے بھی کسی کے لیے کسی چیز کا تعین کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایصال ثواب کے نظریے سے کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ثواب اس کے لیے ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ ام سعد کے لیے، یعنی اس کا ثواب ام سعد کے لیے ہے۔ تو باقی ایصال ثواب کرنا تو ظاہر ہے معمول رہا اور سب کے نزدیک یہ متفقہ بات ہے کہ ثواب جو ہے پہنچتا ہے، سارے اعمال کا پہنچتا ہے یا صرف مالی اعمال کا پہنچتا ہے، بہرحال کسی کا بھی پہنچتا ہو، پہنچتا بہرحال ہے ثواب، یعنی عمل دوسروں کا ہوتا ہے اور وہ جب اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی شے کارآمد ہے جو وہ خود سعی کر گیا، جو وہ خود کام کر گیا۔ اس سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ تو اس کی سعی نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسی کی سعی ہوتی ہے، اس نے جو اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ اس کے لیے دعائیں کرے تو سعی تو اسی کی ہے، عمل تو اسی کا ہی ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو کسی اور کام میں لگا دیتا، اس کو اس کا یہ ذہن ہی نہ بننے دیتا، کسی انگریزی نظام میں اس کو داخل کر دیتا اور وہ غافل ہی ہو جاتا ماں باپ سے، تو اس کو فائدہ نہ ہوتا۔ اب اس طرف جو اس کو لگایا تو بنیادی طور پر اسی کی ساری عمل کی وجہ سے اس کام میں لگا ہے وہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ برائیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، میت جو ہے جب اس کے گھر والے اس کے لیے روتے ہیں، بیان کرتے ہیں غیر شرعی طور پر رونا پیٹنا کرتے ہیں، ایک تو شرعی رونا ہے جائز ہے جو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا، دل کا ازردہ ہونا، ایک ہے بین سینے پر دواتر مارنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، یہ سخت منع ہیں، چیزیں ناجائز ہیں۔ افسوس کہ ہمارے ماتموں میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں اور ہوتی ہیں، سخت منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت اس کو عذاب دیا جاتا ہے،
ببکاء اہلہ علیہ، جب اس کے گھر والے اس کو روتے ہیں اور اس پر روتے پیٹتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، عذاب اس میت کو دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی علماء نے فرمایا کہ اس کو کیوں عذاب دیا جاتا ہے، اس کا کیا قصور؟ اللہ پاک نے جس طرح یہ فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، یہ بھی فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، گناہ جس نے کیا اسی کو اس کا ملتا ہے، اسی کو اس کا جو بدلہ ہے اسی کو ملتا ہے، یا اس کی سزا اسی کو ملتی ہے جس نے وہ گناہ کیا۔ باپ نے گناہ کیا، باپ کو ملے گا اس کا گناہ، گناہ کا کام کیا اس کا جو سزا ہے وہ باپ کو ملے گی۔ بیٹے نے گناہ کیا، بیٹے کی گناہ کی سزا باپ کو نہیں مل سکتی ہے، باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں مل سکتی ہے۔ جس طرح لیس للانسان الا ما سعی، اللہ پاک نے فرمایا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو حضور نے فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے جب اس کے گھر والے روتے ہیں، یہ کس بنا پر اس کو دیا جاتا ہے؟ جبکہ وہ خود تو اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو رہا ہے، وہ مر گیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ اس نے اگر اپنے گھر والوں کو منع کیا ہوتا، کہا ہوتا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، سختی سے روکا ہوتا، اپنے خاندان میں اس چیز کو مروج کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا یہ کام۔ اسی کی نرمی کی وجہ سے، اسی کی سستی کی وجہ سے بعد میں وہ گھر میں رسم چلی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں بھی ہوتا رہا چونکہ، اس لیے اگرچہ یہ اس وقت نہیں اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ اس کی رضامندی اس کی زندگی میں اس کے ساتھ شامل رہی ہے، اس لیے جب یہ کام ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام تھا، تو نے منع نہیں کیا لوگوں کا، آج پھر یہ کوئی رونا پیٹنا ہو رہا ہے، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام دوسرے کا، سزا دوسرے کو مل رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس برے کام سے راضی تھا۔ اسی طرح جس طرح برے کام سے جو راضی ہو اس کو سزا ملتی ہے، اسی طرح نیک کام سے جو راضی ہوتا ہے اور نیک کام کے جو اسباب پیدا کرتا ہے اس کو بھی اس کے انعامات ملتے ہیں۔ جس طرح لیس للانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی سعی کرے، تو سعی میں وہ شے بھی داخل ہے جس کے لیے اس کو لوگوں نے تیار کیا۔ اسی طرح لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس وزر میں وہ گناہ بھی داخل ہے جس سے اس نے لوگوں کو منع نہیں کیا اور لوگوں کو روکا نہیں، وہ گناہ بھی اس کے دائرے میں شمار ہوتا ہے۔ جس طرح جس نیکی کی اس نے ترغیب دی وہ نیکی اس کے نیک اعمال میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے وہ تو در حقیقت ان کی توجہات حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور درود رحمت بھیجنے کا اللہ پاک سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ رحمت بھیج ان پر، تو ہمارے اس دعا کے محتاج نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہ دعا کرے، کوئی دنیا میں دعا نہ کرے، تب بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پہلے سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، ہمیں البتہ اس دعا سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کو جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی روحانی طور پر وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اللہ پاک سے مشکلات دور کرنے کی اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک کے سامنے دست بدعا ہو جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری مشکلات دور کر دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ تو یہ لیس للانسان الا ما سعی کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی صاحب میں واضح کر چکا ہوں، مطلب واضح ہو گیا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور اس کا آپس میں تقابل جو ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے جی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے لا تزر وازرۃ وزر اخری ہے، جس طرح اس میں دوسرے کے گناہ کی سزا ملتی ہے اس لیے کہ اس نے گناہ سے روکا نہیں، اس لیے نیک اعمال کا اجر ملتا ہے اس لیے کہ اس نے نیک کام کے لیے تیار کیا تھا اس کو۔ تو
باقی رہا یہ کہ وہ دن کا تعین خاص طور پر جو آدمی مرا ہے اس کے مرنے کے دن کو متعین کیوں کر لیتے ہیں آپ؟ تو وہ مرنے کا دن تو خاص ہوتا ہے نا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، 3 مرحلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان فرمائے کہ والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور اس دن جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو وہ تو خاص سلامتی کا دن ہے، موت کا دن خاص طور پر دن ہے، ولادت کا دن ہو یا وفات کا دن ہو، یہ ایک یادگار دن ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن ہے، اسی دن میں دنیا میں آیا، دنیا میں جلوہ فرما ہوا، اس لیے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھ کے اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کا اظہار کروں۔ حالانکہ دن تو سارے ہیں، لیکن وہ سوموار کے دن میں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے واقعات سوموار کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ عجیب اتفاق کہہ لے یا اللہ کا کوئی ارادہ کہہ لے، لیکن ہوا اسی طرح سے کہ ان پر قرآن کا نزول، وہ بھی اس کا آغاز بھی سوموار کو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز بھی سوموار سے کیا، سوموار ہی پر ہجرت کو ختم کیا، سوموار ہی کو ولادت ہوئی، سوموار ہی کے دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس لیے سوموار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور سوموار کا بھی رکھا کرتے تھے۔ جمعرات تو ویسے مبارک دن ہے، اور جمعے کا روزہ کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے دوستوں، یہ بھی میں واضح کر دوں، جمعے کا روزہ کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جمعہ ایک چھوٹی سی عید ہے، یہ ایک خوشی کا دن ہے، تو اگر اس کے معمولات میں اگر ہے تو جمعہ آ گیا ہے تو حرج نہیں ہے۔ مثلاً وہ 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھتا ہے، یام 20 کے یا یام تشریق کے روزے رکھتا ہے، یا اور کوئی اس کا معمول ہے روزے رکھنے کا، تو اس میں اگر جمعہ آ گیا تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خاص طور پر باقی دنوں کو چھوڑ کے صرف جمعے کے دن کو خاص کر لینا روزے کے ساتھ، یہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جمعرات کا البتہ پسندیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور ہمارے حضرت معظم بھی رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی اور سوموار کا روزہ بھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی ایسے ہو جائے کہ میں روزہ نہ رکھ سکوں، کچھ ذوق محسوس کروں میں، تو ہے تو نفلی روزے ہیں، تو میں اس جمعرات کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں، سوموار کا نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کو میں خط الوصا ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ محبت کی ادائیں ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولادت کا دن ہو یا وصال کا دن ہو، یہ خاص دن ہوتے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں ان کے تو وہ بہت ہی خاص دن ہوتا ہے، وہ تو ساری زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ اپنے محبوب رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، جب آخری زندگی کے آخری مراحل تھے آپ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق رفیق اعلیٰ کے ساتھ، سب سے بالا تر دوست کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق بہت بڑھتا جا رہا تھا، تو وہ پھر آپ بار بار آپ کی زبان پر آ جاتا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، بہت رفیق اعلیٰ، سب سے بڑا رفیق جو ہے، سب سے اعلیٰ رفیق جو ہے، اس کے ساتھ وصال کا طلبگار ہوں، اس کے ساتھ وصال چاہتا ہوں۔ تو وہ رفیق اعلیٰ آپ کی زبان پر تھا، اور اسی اشتیاق کے عالم میں چونکہ خود آپ کا اشتیاق تھا، تو ملک الموت تشریف لائے۔ ملک الموت بہت عالی شان فرشتہ ہے، بہت عظیم الشان فرشتہ ہے، 4 ان محترم فرشتوں میں سے ایک جو بڑے عظیم فرشتے ہیں، ان میں سے سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو وہ ایک اس نظام کے جو حیات و ممات کا نظام ہے، وفات کا سسٹم جو ہے، اس کے گویا انچارج ہیں، وہ ان کی زیر نگرانی یہ سارا نظام چلتا ہے۔
اور خود تو کبھی شاذ و نادر ہی کہیں تشریف لے جاتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوں، انبیاء ہوں یا کوئی بڑے صلحاء ہوں، ان کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ویسے تو کارکنان قضاء و قدر ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت آیا اور رفیق اعلیٰ سے وصال کا آپ کا اشتیاق بڑھ گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن یہ غالباً زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ ان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براہ راست جانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ وہ جس فرشتے کے نام سے دنیا لرز جائے، کانپ جائے، اور ساری دنیا کی موت جس کے قبضہ دست میں اللہ پاک نے دے رکھی ہو، اس کی قدرت میں دے رکھی ہو، اتنا عظیم الشان جلیل القدر فرشتہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جبریل امین کو ذات وسیلہ بنا کر لائے، کیونکہ جبریل امین آتے جاتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بارگاہ نبوی کے آداب سے پوری طرح آگاہ تھے، اس لیے حضرت اسرائیل ان کو لے کر آئے کہ وہ بات آگے بڑھائے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل تو وہ در اقدس پر کھڑے رہ گئے اور جبریل امین اندر داخل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت آیا ہے، اور یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اور جب تک کائنات قائم رہے گی اس نے آج تک کسی سے نہ اجازت طلب کی ہے نہ کبھی اجازت طلب کرے گا یا رسول اللہ، لیکن آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اجازت کا طلبگار ہے یا رسول اللہ۔ تو چنانچہ حضرت اسرائیل حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور یہ تو جاتے ہیں جہاں پر جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، کہا کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھنا وہ کیا چاہتے ہیں، اگر آنا چاہیں تو پھر ان کو بسط تعظیم و تکریم لے آنا، اور اگر نہ آنا چاہیں تو پھر ان کی مرضی، بہرحال ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ پہلے ہی مشتاق تھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کے، چنانچہ آپ نے اجازت دے دی اور ملک الموت بسط تعظیم و تکریم آپ کی روح کو آپ کی شایان شان طریقے سے اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ تو وقت ہوتا ہے، یہ خاص وقت جو وفات کا ہوتا ہے، وصال کا ہوتا ہے، وہ تو اللہ والوں کی خاص خوشی کا دن ہوتا ہے۔ الموت جسر یرسل الحبیب علی الحبیب، صوفیاء فرماتے ہیں موت تو ایک پل ہے جس سے آدمی گزر کے محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کر لیتا ہے جا کر، اس لیے یہ بڑے خوشی کے لمحے ہوتے ہیں اللہ والوں کے لیے۔ تو جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وقتی طور پر تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم غمگین ہو لیتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہم خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کا اپنے رب اعلیٰ کے وصال، اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ وصال ہو گیا، اس لیے ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کا جب دن آتا ہے تو خوشی مناتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس کو ہم وفات کہیں ہم اس کو عرس کہتے ہیں، یعنی شادی کا دن آ گیا ہے، خوشی کا دن آ گیا ہے۔ خوشی اصل میں ان کی ہوتی ہے، ان کی خوشی سے ہم بھی اپنے آپ کو اس خوشی میں رنگ لیتے ہیں، اور ان کی خوشی کو ہم بھی اپنے آپ پر طاری کر لیتے ہیں اور عرس مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ کوئی غم کا دن نہیں ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا رہنما، ہمارا پیر، ہمارا والد یا جو بھی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی سعادت سے بہرور ہوا اور دنیا سے اعلیٰ طریقے سے رخصت ہوا، اس کی خوشی منائی جاتی ہے دوستو۔ تو یہی 11ویں شریف جو ہم کرتے ہیں یہ بھی حضرت غوث اعظم جیلانی کہ اللہ کے ساتھ وصال کی خوشی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے سارے کمالات یا سارے جو ان کی غیر معمولی تصرفات ہیں سارے اللہ کے عطا کرتا ہے۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ ان کو دیا تھا جب اس کے ساتھ وصال کے لیے جا رہے ہوں گے تو کیا ان کے لیے خوشی کے لمحے ہوں گے اور کیا ان کے لیے مسرت کے لمحات ہوں گے۔ انہی مسرت کے لمحات کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال 11ویں منائی جاتی ہے
اور ان کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے اور تازہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی بزرگوں کے اس میں فلسفہ ہے یا یہی حکمت ہے جس کی بنا پر یہ یادگاریں قائم رکھی جاتی ہیں۔ باقی جہاں تک غوث اعظم کا تعلق ہے، وہ اپنے مریدوں پر یوں بھی بہت مہربان ہے۔ مریدی لا تخف واشن، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ اے میرے مریدو، کسی بدخواہ سے مت ڈرنا، فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ اگر تیری طرف سے لڑائی کی ضرورت پڑ گئی تو میں وہاں پر تیری طرف سے لڑنے کے لیے بھی موجود ہوں۔ اور غوث اعظم بھی بڑے دوب درالے سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ لبن کشوت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتھا۔ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور وہاں وہ بے پرد ہو رہا ہو، وہاں کسی وجہ سے رسوا ہو رہا ہو، اور میں اس وقت مغرب میں ہوں، تو میں یہاں سے ہاتھ بڑھا کے اس کو ڈانپ دوں گا، اس پر پردہ کر دوں گا، اس کو رسوا ہونے سے۔ تو وہ بہت بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، بہت عظیم الشان ہستی ہیں، اللہ پاک کے خاص پیارے ہیں، اللہ پاک کے خاص محبوب ہیں۔ اولیاء تو سارے ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم پر اللہ پاک کی بہت خصوصی عنایات ہوئیں، اور ان اولیاء میں سے وہ ہیں جو خاص اللہ پاک کے نظر کرم کے سامنے رہتے ہیں اور اللہ کی عطاؤں کا برکت رہتے ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ پاک فیض فرماتا ہے، عنایتیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ 11ویں کا معمول شروع سے لوگوں میں چلا آ رہا ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی یہ تو شرعی اصطلاح ہے، کسی چیز کا فرض ہونا، فرض تو اللہ پاک کر سکتا ہے یا رسول اللہ کوئی چیز فرض کر سکتے ہیں، یا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ مستحب تو ضرور ہے، کیونکہ نیک کام ہے، اور ہر نیک کام، ہر اچھا کام جیسے کہ ایصال ثواب ہے اور اقتداء ہے اس آپ کے فرمان کے حاضی لأم سعد والے فرمان کی، اس لیے اس کے مستحب ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس کو مستحب سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بداماں کے طفیل، حضرت صدیق و علی قدر سلماں کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و ابوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ ہمداں کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی و میر بزم عرفاں کے طفیل، شاہ بہاؤالدین علاؤالدین و چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شہ ایرار ذیشان کے طفیل، شیخ زائد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد میرے تاباں کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین علی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ
محمد سعید، پھر جناب دوست کنداری عثمان کے طفیل، پھر سراج الدین حمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جامع عرفان کے طفیل، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، باری تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرما لیجیے۔ آپ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ آئے عقیدت پیش کی ہیں یہ بھی منظور فرما لیجیے۔ مشائخ کرام کا جو وسیلہ پیش کیا گیا ہے باری تعالیٰ شجرے کی شکل میں یہ بھی قبول فرما لیجیے۔ ان تمام ہستیوں کے صدقے آقا کونین کے صدقے اور تمام ہستیوں کے صدقے ہم پر خصوصی کرم فرما دیجیے۔ اس محفل کے لیے شرکت میں آنے والوں پر خصوصی عنایت فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ باری تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرما دیجیے۔ فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے یہ ملک، اس ملک کو اس سے نکالیے اور محبت اتفاق نصیب فرمائیے، امن و امان نصیب فرمائیے۔ ہمارے شہروں پر رحمت نازل فرمائیے، ہمارے ملک پر برق عالم اسلام سارے پر رحمت نازل فرمائیے، ہمارے ملک پر بالخصوص اور ہمارے شہروں پر بالخصوص، ہمارے اپنے شہر اور ہمارے اپنے گاؤں اور ہمارے اپنے محلوں اور ہمارے گھروں اور ہمارے افراد پر رحمت نازل فرمائیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔